بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے سالم نگل لیا تھا اور وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی گزرے۔ آپ کے والد کا نام متی اور تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 807 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے آشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر آباد ہیں۔ یہ موصل شہر کے عین مقابل پائے جاتے ہیں اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 149 میں فرماتے ہیں، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں، اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کیا۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہوئے، ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، ہم ان کو کسی قسم کی سزا نہ دیں گے اور ہم ان پر کسی قسم کی تنگی نہ کریں گے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دوری چلی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ آثار میرے لیے آزمائش کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ مگر ملا مسافر حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے اور نیک انسان سمجھتے تھے، آپ کی شرافت سے متاثر بھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر طے پایا کہ خرہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے۔ خرہ اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا خرہ نکلا۔ ملاحوں اور مسافروں کو ابھی بھی یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار خرہ اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام خرہ نکلا اور مسافر حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں سالم اور محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر جب نینوا سے چلے تھے،
حضرت یونس علیہ السلام نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو اس بات پر یقین نہ تھا اور وہ کہا کرتے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک عذاب آیا نہیں، نہ جانے کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لائے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے دعا کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیری پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی، اسے قبول فرمایا، مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام جو تیرے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حالت بہتر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی بنائی، اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانداروں کو ہلاک اور برباد کر دینے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ان کے لیے ہم اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں؟ جتنا تمہیں اس بیل سے لگاؤ ہے اور جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کے شان کی مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کریں، نفرت سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ نینوا جائیں، قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سامان کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریئل اسلامک اسٹوریز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔